الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم اج دی اس حسین سالانہ روح پرور بزم نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، ایدی جملہ برکات و ثمرات سانو اور سڑیاں نسلاں دا مقدر فرمائے۔ خالق کائنات سڑے انتہائی محترم مشفق مہربان خطیب اسلام حضرت صاحبزادہ سید احمد کمال شاہ صاحب فیاض دامت برکاتہم العالیہ آپ نو صحت نال عمر خضر عطا فرمائے، آپ دے صاحبزادگان برادران سب نو خیر و برکات عطا فرمائے۔ میرے تو قبل بڑے حسین پیرائے اندر بڑی جامعیت نال مختصر خطاب تسا سماعت فرمایا۔ مفکر اسلام آبروئے علم و حکمت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد حامد سرفراز قادری صاحب، انہوں تو قبل خطیب لاسانی مبلغ اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ حقانی دامت برکاتہم العالیہ اج دی اس بزم دا حسن زیب و زینت حضرت آستانہ عالیہ شرک پور شریف دے حسین گلستان دی حسین بہار حضرت پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ پیر میاں ولید احمد جواد صاحب، انتہائی معزز صلحاء عرفاء، یقیناً جس جامعیت نال پیر صاحب نے اپنے موضوع نو عصر حاضر دے حسین تقاضے پورے کر کے محراب و منبر دا حق ادا فرمایا، اللہ کریم آپنو ایدی برکات اور سانوی جملہ برکات نصیب فرمائے۔ صرف ایک دو گزارشات توڑی خدمت ہدیہ کر کے میں پھر دعاول بڑھیں گے اور اگلا مرحلہ انتہائی بابرکت اور انتہائی قبولیت والا۔ یاد رکھنا ایس دور اندر سب تو زیادہ ضرورت ہے اپنی نسل نو، اپنے بچیاں نو رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کامل نال جوڑن دی، اور جدو ساڑی تربیت ساڑے گھر دے اندر آن والی کمائی اور ماما دی بچیاں نو دتی جان والی لوری وہ اپنے آقا و مولا دی بارگاہ وچ غلامی دے رشتے نال جڑی ہوئے گی، پھر تواڈا میرا بچہ دنیا دے جس فورم تے بھی ہوئے گا وہ پھر اسلام دی نمائندگی کر کے پوری جرت غیرت نال وہ اسلام دا مقدمہ لڑے گا۔ خدا نخواستہ لادینی قوتاں اور طاغوتی طاقتاں دا خطرناک ایجنڈا پوری آب و تاب نال تواڈی میری نسل نو او گھیر چکے ہیں، اور اے لفظ میں انتہائی پریشانی دے حوالے نال اے ادا کر رہے ہیں کہ اسی خدا نخواستہ اسلام دا مقدمہ کمزور کر چکے ہیں، اور اسلام دا مقدمہ کمزور کرن اندر عالمی دنیا دا اتنا کردار نہیں جتنا کردار بدقسمتی نال اونا لوگاں دے جڑے بذات خود دین نال جڑے نے، یعنی مسلمانہ دا دو رخ کردار نے، بزدلی
اور عیاری و مکاری دے اس ماحول نے امت نو اس قدر پریشان کیتا ہے کہ نئی نسل ذہنی طور تے دین تو کنفیوز کر دیتی گئی ہے اور تیزی نال ہو رہی ہے۔ ایسے دور اندر اسی انہاں دوستاں دی خدمت وچ بھی عرض کرنا جڑے دیگر مسالک والے نے، اگر تواڈے کول اس تو علاوہ کوئی اور آپشن ہے تے او نسل تک منتقل کرو تاکہ تواڈا میرا بیٹا اغیار نو سامنے رکھ کے آئیڈیل نہ بنائے، بلکہ او دی جلوت تے خلوت حسنین کریمین دے نانا دے عشق و محبت نال انج جڑے کہ او کھڑا ہو کے دنیا دے سامنے دسن والا ہوئے کہ میں اسلام نال مجبور ہو کے نہیں چل رہا، میں اسلام نال مسرور ہو کے چل رہا۔ میں نو فخر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، میں نو ناز ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ جدو مومن دی جلوت خلوت اسلام دے مطابق نہیں ہوئے گی، مومن نو جبے دستار وچ نہ ویکھ، مومن نو کعبہ شریف دے طواف اور روضہ رسول دی عقیدت نال جڑے نعت شریف نعرے لان دے انداز وچ نہ ویکھ، مومن دو چیزاں نال پرکھیا جائے گا۔ اگر او دی جلوت خلوت خوشی تے غمی حضور دی شریعت اور دین دے مطابق ہے، پارٹی جیڑی، قبیلہ جیڑا، فرقہ جیڑا، پھر سمجھ لے پکا مومن ہے۔ تے اگر مومن دی مزاج بدلے، چار پیسے آئے تے دھی پتر دی شادی تے کنجر خانہ، اگر مومن دا مزاج اچھی کرسی آوے تے حرام واسطے رشوت دی صورت ہے، حرام کھا کے کھلا کے بچہ تک منتقل کرنا، پھر اس کے رسول دا دعویٰ، ایدہ مطلب ہے کہ اس دھوکے دا نا منافقت ہے۔ اسا دسنا ہے کہ ایمان نال جڑو یا بندہ ذلیل و رسوا نہیں ہو سکدا۔ تے 8 ارب تو زائد انسانہ دی تعداد اندر 2.25 ارب دے قریب مسلمان ہومن تے فلسطین دے اندر کٹیاں جان والیاں معصوم کلیاں، مسئلے جان والے معصوم پھل، تے امت اگر پریشان و مسترب بھی نہ ہوئے تو ایدہ مطلب ہے کہ بزدلی اور بدبختی دے اس سلسلے نال جڑ چکی ہے کہ امت اپنا روٹ بھول دی جا رہی ہے اور بھول چکی ہے۔ ذلت رسوائی دے حوالے نال امت دی پریشانی جو کڈ کے اینو علم و عرفان تے دانائی تے کامیابی تے حکمت تے نور والمنتقل کرن دی بات اگر مولوی کرے تو اندر الٹریٹ ہے، محراب و ممبر چو آواز اٹھے تو اندر ظاہر ہے کہ بیچارہ عصر حاضر دے تقاضے نہیں جان رہا، اینو لینگویج لہجیاں دا نہیں پتا، اینو ملکاں دے معاملات سفارت کاری دا ٹریڈ کامرس دا نہیں پتا۔ اسانیاں جدو اماں دی تربیت آلہ پیو دی کمائی دا اثر چنگا ہوئے کہ پتر تیرا اللہ کرے یورپ پڑھ کے بھی آوے تا لنڈے دا انگریز پڑھ کے نہ آوے، بلکہ تیری لوری دا اثر تیری کمائی دی برکت انجوے کہ پتر یورپ چو پڑھ کے بھی آکے آکے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دان سے فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اپنی نسل نو دین نال جوڑیے، اے دین مولویاں دا نہیں، اے دین نے ہر ایک نو عزت دیتی ہے۔ مسلمانوں فرقے رکھو، جماعتیں رکھو، پارٹیاں رکھو، لیڈر رکھو، تنظیمہ رکھو، لیکن مغرب دے دریوزہ گر تو لے کے دنیا بھر دے لوگاں نو دیوس فکر والے نو دس دے ہو کہ گائے دے پیشاب پیون والے نو کی پتہ تہذیب کی ہے، بہن بیٹی دے حق مارن والے نو کی پتہ انسانیت کی ہے، معصوم کلیاں نو مسلن والے درندے نو کی پتہ انسانیت کی ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے اور 250-300 سالہ تاریخ ہے مغرب دی حقوق انسانی دے خوبصورت نعرے لان دی۔ آج مغرب اس تے پہنچے کہ انسانی حقوق کیا ہے۔ ہم نے کہا سنو مغرب کے دریوزہ کرو، سنو IMF کے ایجنٹو، سنو ورلڈ بینک کے دریوزہ کرو، 250 سال سے آج اس نتیجے پہ پہنچے ہو انسانیت کا کوئی مقام ہوتا ہے تو جب تم مغرب میں اندھیروں میں گھرے تھے تو اللہ کی قسم ہے غار ہرا سے نور بانٹنے والا، کائنات کو روشنیاں بانٹنے والا، انسانیت کا محسن، رب کا حبیب، کائنات
میں اعلان کر رہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے اگر پارٹی کا مقدمہ مضبوط، فرقے کا، جماعت کا، دیوبندی ہو، سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، چکڑالوی ہو، بھکڑالوی ہو، پیٹے ہو، پیپے ہو، نونے ہو، اگر تم نے اپنے مقدمے مضبوط کیے اور اسلام کی بات آئی تم اور ہم پھیکی بلی بن گئے. اس جینے سے مر جانا بہتر ہے. جینا یہ ہے کہ بچہ مغرب میں پڑھے، مشرق میں پڑھے، ڈی سی بنے، اے سی بنے، وزیر بنے، مشیر بنے، گورنر بنے، جنرل بنے، بیوروکریٹ بنے، وہ بزنس مین بنے، لیکن مزہ یہ ہے وہ جدھر سے مرضی خون کے آئے. جب پوچھا جائے تیرا پیغام کیا ہے تو پیغام یہ نہ دے کہ مغرب میں بطخ کراس کرے، روڈ بلاک ہوتے ہیں، انسانیت کا خون گرے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. پیغام کیا ہے؟ تیری ماں کی لوری کا اثر، تیری کمائی کا اثر یہ ہو. پیغام پوچھو تو باہر سے پڑھ کے آنے والا کہے پیغام سنتے ہو تو پھر کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لندے کا انگریز آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے اور راضی دیو پترو اور جامی دیو نسلو اور فرید دیو نوکرو شیر ربانی دے درد دریوزہ کرو امام ربانی دی چوکھٹ دے پکاری ہو. وہ جس کو اپنی ماں کا نہیں پتا، جو اپنے باپ کی گنتی نہیں کر سکتا، وہ تمہیں ڈائریکشن دے رہے وہ ہمیں ڈائریکشن دے گا. جس کی ماں سارا دن پیزا ڈیلیوری پہ لوگوں کی گلیوں کی شان خاک چھانے، وہ تجھے ڈائریکشن دے گا. جس کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جس کی بہن کو اپنے بھائی کا نہیں پتا، وہ تجھے ڈائریکشن دے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے ہم اسلام کے مقدمے کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. رکھو فرقے پارٹیاں، مولوی کی بات نہیں ہے. ہمیں لٹریٹ کہہ کے مزہ لو، جاہل کہہ کے مزہ لو، ان پڑھ کہہ کے انجوائے کرو. اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا مگر استمزار مسلمانہ چرازار اند و خارند. میں نے رو رو کے گڑ گڑا کے بارگاہ قدس میں التجا کی. یہ 100 سال پہلے کی تیری میری پریشانی ہے، جب خالص سچے سچے لوگ تھے، جب سنانے والے شیر ربانی تھے، سننے والے سید محمد اسماعیل کرنے والا تھے. یہ تب کی بات ہے جب سنانے والا احمد رضا تھا، سننے والا نعیم الدین مراد آباد. یہ تب کی بات ہے جب خیر بانٹنے والا حضرت محدث اعظم پاکستان تھا، تو بھیک اور خیرات لینے والا ختم نبوت کا وہ پہرے دار جس نے کہا آؤ میرے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالو. اور یہ چوڑیوں کے لیے نہیں ہے، یہ محمد کی ختم نبوت کے لیے، کڑیوں کے لیے ہے. جس نے آج سے 9 صدی پہلے کہا تھا ایجوی سجن بابا، اوجوی سجن بابا، وہ کوئی اور نہیں تھا. وہ جس کی گودی میں سید احمد کمال پڑا ہے وہ سید تنویر. تشخیص بدل گئی، انداز بدل گئے. کہیں سے ریان کے، کہیں سے ایران کی بولی جانے لگی، مغرب کی دھن، سعودیہ کی دھن نظر آنے لگی. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا محبت سب سے رکھو. جس ملک دی چھت تلے رہندے ہو، جس ملک دے سینے تے رہندے ہو، یہ دے لئے بھی وفا کر جاؤ.
کہ نہیں؟ اس ملک کی وفا یہ ہے، اور ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں، بہت کنجریاں نو تم گئے حسن کارکردگی دینا لے۔ مجھے میرے محسن نے کہا آپ کی دوڑنے کی لمٹ بڑی محدود کر دی ہے میں نے، میرے پاؤں میں زنجیر نہ ہوتے تو میں پھر ان کا بھی بتاتا۔ اب صرف یہی کہتا ہوں، کنجریوں کو تمغے دینے والوں، اللہ تمہارے گھر میں اسی طرح کی ڈول پیدا کرے۔ کاش تم نے یہ تمغے ان کو بھی دیے ہوتے کہ جنہوں نے اس ملک کے نام کو روشن کیا۔ عالمی دنیا یہ چاہتی ہے یہاں کی کوئی کتیا تیرے نبی کی عزت و عظمت پر بھونکے، شاعر اسلام پر حملہ کرے، اس کو نوبل انعام دے۔ ہم تھوکتے ہیں اس نوبل پرائز پر جو ملالہ کو ملے اور غدار ڈاکٹر عبدالسلام کو ملے۔ ہم نے کہا اس طرح کے کروڑوں کتے اکٹھے کر لو، ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ جہاں اپنے جوتے کو جھاڑ دے اس جھاڑ پہ بھی قربان کر دے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ۔ ٹلے، مائے، دھن، موسیقی، ناچ گانا، تمغے حسن کارکردگی دیا رہا، توڑے پیو دا مال ہے۔ اہل علم کے ساتھ کیا کرو گے؟ 20 گریڈ کا ہیڈ ماسٹر چوک میں بیٹھا ہوا اپنی پینشن کرونا ہو رہا ہے، اور 17 گریڈ کا وہ سربراہ 2 کروڑ کی گاڑی میں گلیوں میں پیاز کا ریٹ چیک کر رہا ہے۔ سسٹم بنانا لیتے ہیں، لاکھ دی لعنت نہیں۔ 15,000 میں بھی کسان کو کھاد کی بوری نہ ملے، اور جب وہ اپنی سال بھر کی پونجی جمع کر کے بڑولے چ رکھے، اتو 2 کروڑ دی گڈی تے پہنچن والا جا کے ٹر جائے، میں کہا بغیر تا ڈوب کے نہیں مریا۔ یہ جو کسان لائن میں لگا ہوا ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ کسی بڑے کا بیٹا باپ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ترس کھاؤ ترس، اور ماشاءاللہ ہمارے ہر دور میں سبحان اللہ، اب تو ہمارے دور ہے، حضرت قبلہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر محمد شہباز شریف مقدس اللہ العالی کا دور، بلکہ آپ کے خلیفہ بلا توقف حضرت حاجی رانا محمد ثناء اللہ مقدس اللہ العالی، آپ نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمایا کل پرسوں۔ انہوں نے کہا ساڈا کوئی وعدہ نہیں تواڈے نال، اپنی موت مرو۔ بیٹھے ہو جڑا پریشان ہے، اللہ کرے آپ ہی نال مشیر بن کے 2.5 کروڑ دے ٹائراں والی گڈی تے چڑھے، جڑا بولے اللہ کرے سید احمد کمال شاہ دے نال مل کے مدینے دی گڈی تے چڑھے۔ حاجی اس بزم کے حسن میں مسلسل اضافہ۔ حضرت علامہ قاضی عبدالغفار صاحب جو موضوع میں لے جانا چاہتا تھا وہ میرا خیال ہے میں نے کچھ والے شروع کر کے اتنے مکانا پائے گا، بات ادھر ختم کرتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا بگر استمدار، حضرت مفتی صاحب، پیر صاحب، چوری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، پیٹے پیپے نونے صاحب، کیڑا منہ کر کے انگریزی بولن والے سر، مزدور دے 6 مہینے دی کمائی جھپ کے اپنے اندر دے حرام والے پیٹ بھر کے پیو ماں واسطے فروٹ لی جان والے افسر صاحب، ناراض ہو گئے ہو؟ جڑا پریشان ہے اللہ کرے 2 زیارتہ ڈی پی او ڈی سی او صاحب دی ہومن بطور پیشی ہفتے، تاکہ پتہ لگے اشرف فل مخلوقات کون ہوندہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، سنو ہماری بات نہیں ہے، ملک پر اس وقت کڑی پوزیشن ہے، ہم دنیا کے سامنے بھیک مانگنے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں بھیک مانگ دینے کے لیے تیار نہیں، کمال شاہ کی بات نہیں، حضرت جناب حمدانی شاہ صاحب کی بات نہیں، مفتی منور صاحب کی بات نہیں، اور تیرے پڑوسی ملک کا مودی بغیرت کہہ رہے میں نے تمہیں تنہا کر دیا، اب کتھے مر گئے نہیں تیرے چلان آلے،
تم نے تو کہا تھا ہم یہ کریں گے. ہم نے کہا اگر کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑنے ہیں, تم نے فرانس کی دوستی دیکھ لی, یورپ کی محبت دیکھ لی, برطانیہ کی محبت دیکھ لی, امریکہ کی غلامی دیکھ لی, سید احمد کمال کے اس اجتماع میں علماء کے دامن کو تھام کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آؤ ایک بار اس ملک کو محمد عربی کی غلامی کے اس روٹ پہ بھی گامزن کر کے دیکھو. پھر کوئی بھوک سے بچے نہیں مارے گا, پھر باپ بیٹی کی رخصتی کے لیے گردہ نہیں بیچے گا, پھر باپ بیٹی کے اپنے دروازے پر بیٹھنے کو دیکھ کر خودکشی نہیں کرے گا, بلکہ اس کو پتہ ہوگا کہ محمد عربی کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈالا ہے, حضور دی غلامی میں ڈبن نہیں دیں گی, کشتی کنارے لگ کے رہے. شبے پیش خدا بگرے استمزار, مسلمانہ چراز زارند و خارند. کیوں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں؟ سچے لوگوں دی تشخیص. اقبال کہتے ہیں ندا آمد نمیدانی کے ہی قوم ہے. مجھے جو صدا میرے کانوں کے سے رس کھولتی ہوئی مشام جاں کو معطر کر رہی تھی وہ یہ تھی, تو نہیں جاندہ اے قوم کون ہے, دل دارند و محبوب ندارند. ایک قوم دل سیاست, تجارت, پارٹی, خاندان, قوم, برادری ہر شہر رکھی بیٹھی ہے. جیدے لئے سا دل بنایا ہی انہوں نہیں واڑیا, انہوں اندر نہیں ٹکن دیتا, اس کو ٹھکانہ نہیں بنایا. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں خار از محجوری قرآن شدی, شکوہ سنج گردش دوران شدی. زمانے نو بھیڑا نہ آکھ, انہاں تے بیکھ لے قرآن نال کتنا تعلق ہے, قرآن سے کتنا تعلق ہے, قرآن سے کتنا تعلق ہے. ہاتھ جوڑ کے آخری جملوں میں یہ بات عرض کروں, کیا ہمارا سب کچھ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہم ان بدقسمت لوگوں میں تو شمار نہیں جنہوں نے قرآن 2 بنائے ہوئے ہیں؟ کون سا 8 دن کی شادی, کنجر, کنجریاں, رقص, سرود, محلے دے پورے مووی والے میری تیری بہن بیٹی دی مووی بنا رہے ہیں. 8 دن بعد اریاں لباس میں بیٹی ملبوس اپنے پیا گھر جانے کے لیے اریاں لباس میں. سب دو چاچے نو, بابے نو, مامے نو قرآن سر تے رکھے. اس سے بڑی بھی توہین ہوگی؟ بتانے والے ہم تھے. اقبال کہتے ہیں صاحب کتاب بے ذوق طلب, العجب ثم العجب ثم العجب. ان کی کتابوں والے آج تمہیں بتاتے پھرتے ہیں ساتھ دو مولوی, ساتھ دو دانشور, ساتھ دو مفتی. ہم سے ڈائریکشن لو. کیوں؟ ہم بتائیں گے. سچ بتانا کہ ان کی کتابوں کا ٹائٹل کس نے دیا؟ بندوں نے. عنوان کس نے دیے؟ بندوں نے. ترتیب کس نے دی؟ بندوں نے. تخلیق کس نے کی؟ بندوں نے. وہ کتاب والے اج تینو ہدایت دا روشنی دا مینار دکھا رہے ہیں. جس کتاب انقلاب والوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا یہ نور بخشا تھا, اور اس کی وجہ کچھ یوٹیوبر, فیس بک کی, ٹک ٹاک پر بدماش وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کر تیری میری نسلوں کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں. فلانا شاہی کوئی نہیں, اوتے شاہی کوئی نہیں, کر کیا سکتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت فلاں ایریے علاقے قوم کے لیے محدود ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یہ دیوبندی وہابی کی بات نہیں ہے, اس تشخیص کرنے والے حکیم الامت کی بات ہے. اس نے کہا ایریے علاقے نال قرآن نو جوڑو گے کھ نہیں بچے گا, پھر تو اڈے تک بچنا ہی نہیں ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت اولا یزالستو قدیم, حرف اورا ہے تبدیل لے, آیا اشرمندہ تعویل لے. وہ ایدہ کچھ چینج نہیں ہویا. ایک کتاب بھی وہی ہے, رب بھی وہی ہے, رسول بھی وہی ہے, رحمتہ بھی وہی ہے, برکتہ بھی وہی ہے. اور کرو کہ جھولی تے پٹھی نہیں جے کر چکے. اس کی رحمت ہماری طرف بڑھ رہی ہے. آج کے حسین اجتماع میں آؤ اس خوبصورت حسین پروگرام کی اس فکر کو لے کے چلو. رشتہ, ناتا, تعلق, محبت قرآن کے مطابق جوڑ دو. صرف اتنی بات جاتے جاتے کہوں گا, مولوی دی تقریر تے پیر دی تبلیغ کی اثر کرے. آج کے دنوں میں ہم نے کہا کوک والوں سے تعلق توڑ دو, پیپسی پینا چھوڑ دو, کوئی ایک مغرب کی پروڈکٹ چھوڑ دو. ساڈا بچہ یہ کو پوچھ رہا ہے انکل جی, چاچا جی, پیر جی, استاد جی کیڑی استعمال کریے؟ حاجی صاحب نماز بھی نہیں چھڑ دا, ملاوٹ بھی نہیں چھڑ دا. توجہ ہے نا؟ مقدمہ ہارے کے نہیں.
میں کیسے بتاؤں سید احمد کمال شاہ صاحب کیسے بتائیں کہ جدو تیرے میرے پتر نے مینوں ادھی رات نو ابے نو اٹھ کے تہجد ویلے اٹھ کے روندیاں بھی ویکھیا ہے 8 12 6 4 رکعتاں پڑھدیاں بھی ویکھیا ہے مڑ رو رو کے مسیتے جاندیاں بھی ویکھیا ہے مڑ مسیتو رو رو کے آندیاں بھی ویکھیا ہے مڑ سپارہ 2 منزل پڑھدیاں بھی ویکھیا ہے پھر 5-7 تسبیحاں درود استغفار دیاں پڑھ کے پھر 8 کلو دودھ نو انہیں 12 کلو بناندیاں بھی پیو نو ویکھیا ہے ملحان تو پرے دی گل کر رہے ہیں اور دس سب یہ دا مطلب ہے تیری میری نسل اس نتیجے تے پہنچ چکی ابے نو روندہ ویکھ کے انہوں یقین ہو گیا ابا مسلمان بھی پکا ہے دودھ پانی پلان تے بھی پانی ملان تے انہیں ویکھ لے ابا منافق تے بے ایمان بھی پکا ہے جب ہمارا مزاج یہ ہوگا پھر مغرب کو کیا کہے تم نے ہمیں کچھ دیا یا نہیں دیا ہم نے تو خود دیکھا ہے کتاب والے اسی حلال والے اسی جرت غیرت والے اسی تے ہر شے ختم ہو رہی جا رہی ہے اقبال سی صرف آخری بات پہ یہی کہوں گا اقبال کہتا ہے گرزے مکرے غربیاں باشی خبیر گرز مکرے غربیاں باشی خبیر روبہی بگزارو شیری پیشگیر اقبال آندہ ہے مغرب دی لومڑی نہ بن مغرب دیاں عیاریاں تے مکاریاں تے بغیرتیاں ویکھو تینو کسے نہ کسے نال او تینو توڑنا چاندن تینو اڑانا چاندن تینو کنفیوز کرنا چاندن اقبال فرماندن انہوں نے تک لومڑی بن کے نہیں محمد دا شیر بن کے تک مغرب بچارہ ریت کھڑائی آپ نے دیکھ لیا جہاں دین مرضی کے مطابق تھا وہاں دبئی ڈوبتا نظر آ رہا ہے جہاں دین مرضی کے مطابق تھا وہاں عرب میں نیوم نامی کنجر خانہ آباد ہونے جا رہا ہے مولوی چپ رہا خاموش رہا سلامت تیرے پاکستان دے اس نکی مسجد تے ٹوٹے چٹائی تے اس مسلح تے بین والے اس غیرت مند پیو دے پتر امام مسجد نو جنہیں چودری دی بغیرتی بھی مول لے لئیے جنہیں چکڑ چودری نال مخالفت بھی مول لے لئیے جیڑے لوگاں دیا کنجر تماشے بیک کے بھی انہیں قسم خدا دی رکیا بھی نہیں انہوں دھمکیاں سب کچھ مل دیا رہی ہیں بغیرتہ نے مسیطہ جو کسیطہ بھی کوشش کی تھی لیکن سلام و غیرت مند پیوان دے پتروں ٹکیاں چٹائیاں تباہ کے محمد دین دا ہوکا دے من والے ہو رب دی قسمیں حکمرانہ دیا بغیرتیاں دے باوجود آج بھی جڑا تیرے نام ملک دے نام تے مغرب کمب جاندہ ہے نا انہوں پرابلم ہے وہاں آجے تک اس چٹائی دو کہ محمد دین تو پڑھن والا مولوی بیٹھا ہے یہ عجیب رکھی سکھی کھا لیندہ ہے جدو بھی اصل کسے پالتو دے گلچ پٹا پا کے انہوں مرزائی کتے نو سامنے کھڑا ہو کے اصلا مغرب تے جنڈے نو تکلیل پچانا چاہنے انہاں دا مولوی یہ ہاتھ چکڑیوں میں یا پیرچ بیڑیوں میں رکھی کھاوے یا سکھی کھاوے میدان کھڑا ہو کے آنکھ چک پا کے آندائے تنو پتہ نہیں ہے بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے ماشاءاللہ حضرات جلد کرنا سے حضرت خطاب فرماندے رہتے مگر حضرت میں بھی کر لینا ہے وہ گلتا سن لو تو آٹا شکرت کرنا میں چاچے دے سامنے 5 منٹ تقریر کرنا 5 منٹ بھائی حضرت دور حدیث کیا میرے بیٹے نے ماشاءاللہ عالم دین بنا ممتاز معاشرہ میں پاس ہوا یہ ماشاءاللہ علامہ صاحب زادہ عبد رسول صاحب کے مدرسے میں دور حدیث شریف کیا ہے جامعہ رضویہ کی ابتدا ہے ابتدائی سال شروع کر دے بس شروع کر دے